नहमदुहु व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन करामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और मदनी ताजदार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालाइन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है हज़रत अब्बास अलमदार की शहादत। हज़रत इमाम हुसैन की हकीकत अफरोज़ तकरीर ने हज़रत हुर की आंखों से गफलत के पर्दे उठा दिए और वो मैदान करबला में सबसे पहले शहीद थे। दूसरे शहीद वहब कल्बी थे। तीसरे और चौथे शहीद हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बेटे औन और मोहम्मद थे। तो आज हज़रत अब्बास अलमदार की शहादत का वाक़या सुनिए। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के दो बेटे हज़रत औन और मोहम्मद, जो सिर्फ 9 और 10 साल के मासूम बच्चे थे, उनकी जब शहादत हुई तो हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको दफन किया और उसके बाद आप खैमे में तशरीफ़ ले आए। खैमों में बच्चे प्यास से बिलक रहे थे। नबूवत का घराना तड़प रहा था। एक दर्दनाक और पुरसोज मंजर था। इस समा को देखकर हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत परेशानी हुई। हशर की गर्मी में हौज़े कौसर के जाम पिलाने वाले सैयद आज मैदान करबला में पानी की एक बूंद को तड़प रहे हैं। क़यामत के दिन जन्नत की नहर तस्नीम से आसियों को पानी देने वाले, प्यास बुझाने वाले आज नहरे फरात के किनारे प्यासे तड़प रहे हैं और पानी नहीं मिल रहा। बीबी सकीना हज़रत अब्बास के कदमों में आकर लिपट गई, रोने लगी, आवाज़ भी नहीं निकल रही। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, प्यारी बेटी आप इतनी परेशान क्यों हैं? हज़रत बीबी सकीना ने जवाब दिया, चाचा जान, मैंने सुना है कि हौज़े कौसर के हम मालिक हैं, मैंने सुना है कि नहर तस्नीम के हम मालिक हैं, मगर ये क्या जुल्म है कि आज हमें नहर फरात के करीब, नहर फरात के किनारे एक पानी की बूंद भी नहीं मिल रही। 7 से पानी बिल्कुल बंद था। 7, 8, 9 और 10 4 दिन हो गए हैं। मैं अब प्यास से बिल बुला रही हूँ, मेरी बस हो गई है, अब मेरे में बर्दाश्त नहीं रही, मेरे में ताकत नहीं है। खुदा के लिए मुझे पानी की 1-2 बूंद ही दे दीजिए, मुझे 2 घूंट ही मिल जाए पानी के, कुछ तो मुझे मिलना चाहिए। हज़रत अब्बास ने बीबी सकीना के सर मुक़द्दस पर हाथ फेरा और बहुत ही मोहब्बत के साथ आगे बढ़ी कि बेटा मैं आपको अभी पानी ला कर देता हूँ। आप घोड़े की तरफ गए। आपने घोड़े पर सवारी करने से पहले मिस्री तलवार जो थी वो हाथ में पकड़ी। उसके बाद मशकीज़ा अपने कंधों पर लटकाया। तो घोड़े पर जब सवार होने लगे तो हज़रत इमाम हुसैन जो हैं वो आपके आगे आकर खड़े हो गए और फरमाने लगे कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु आप घोड़े पर सवार होकर कहाँ जा रहे हैं? ये देखिए आप ही तो मेरा अलम लहराने वाले हैं, ये मेरी एक छोटी सी जमात है, उसका अलम आप ही तो लहराने वाले हैं, आप मुझे सहारा देने वाले हैं, आपका मुझे बहुत ज़्यादा हौसला है, आप मेरी कमर तोड़ के ना जाइए, वहाँ मौत के सिवा कुछ नहीं है और वो आपको पानी नहीं देंगे। उन्होंने हद में फ़ैसला कर लिया है कि जंग करनी है और पानी के 2 घूंट भी नहीं देने। वो उनको तरस नहीं आ रहा है, उनकी गफलत के पर्दे इतने चढ़े हुए हैं कि उनको समझ नहीं आ रही। बराए करम आप ना जाइए। दुश्मन ने तो नहर फरात पर पहरा लगाया हुआ है, आप पानी कैसे ले सकते हो? हज़रत अब्बास ने नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन के कदम चूमे और अर्ज़ की और कहा, या हुसैन, ये मौत नहीं है, ये ज़िंदगी है, ये फ़ना नहीं, ये बका है। इस मौत पर हज़ारों ज़िंदगियां मैं कुर्बान कर दूं, आप फिक्र ना कीजिए, मैं हक़ व सदाकत का अलम ऐसा लहराऊंगा ये कभी भी गिर नहीं सकता, ये क़यामत तक 4 दांगे आलम में लहराता रहेगा। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन का झंडा है, इसे कोई भी गिरा नहीं सकता। मैं ऐसा कारनामा अंजाम दूंगा कि क़यामत तक जगह लहराएगा और लहराता रहेगा। आप अर्ज़ करते हैं, आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। वो देखो सामने हज़रत अली शेर खुदा आपकी ज़ात अक़दस मुझे इशारा फरमा रही हैं कि अरे अब्बास, आज आपने अगर सुस्ती की तो कल मैदान हशर में मुझे कैसे मिलोगे, मेरे साथ कैसे बात करोगे? आपने सुस्ती नहीं करनी, जाइए। वो मुझे इजाज़त दे रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, अच्छा भाई आप जाएं, लेकिन पहले दुश्मनों से पानी तलब करना, उनको फिर खुतबा दे लेना, शायद उनके दिल में रहम आ जाए और गफल के पर्दे उनसे उठ जाए। हज़रत अब्बास को जो ही इजाज़त मिली तेज़गी से आप घोड़े की तरफ भागे।
گھوڑے کی پشت پر مکی ڈھال لٹکائی، سر پر رومی خود پہنا، ہاتھ میں مصری تلوار پکڑی اور کندھے پر مدنی مشکیزہ لٹکایا، گھوڑے کو ایڑی لگائی اور لشکر کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت کچھ منظر اس طرح تھا، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے۔ حضرت عباس کے گھوڑے کے ٹاپوں سے کربلا کی زمین ہل گئی، تلوار کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں، نیزے کی جنبش سے دشمنوں کے دل کانپ رہے تھے، شمشیر حیدری کی آب و تاب سے لشکر یزیدی کے دل دھڑکتے تھے، سینے کانپتے تھے۔ ہاشمی شہزادے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر یوں فرمایا کہ کیا اے باطلو، آپ نے سورہ شورى قرآن پاک کی پڑھی نہیں ہے جہاں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لاڈلے حبیب، دنیا والوں کو اس بات کی آگاہی کر دو۔ وہ یہ آگاہی یہ تھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، فرما دیجئے میں اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، یعنی تبلیغ و رسالت پر، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر میری قرابت اور اللہ کی قرابت سے محبت چاہتا ہوں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے، جس نے آقا کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، اور آقا پھر یہی فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے سے محبت کرنی ہے، میری اطاعت کرنی ہے، وہ میری اولاد سے، میری آل سے محبت کرے۔ کیا آپ اس بات کو جانتے نہیں ہیں؟ اے باطل پرستو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اسی نبی کی اولاد پر ظلم کرتے ہو، تم جس رسول کی شفاعت کے امیدوار ہو، اسی رسول کے نواسوں کا خون چوستے ہو، جس گھرانے سے تم حوض کوثر کے جام پینے کی تمنا رکھتے ہو، اسی کا پانی بند کر رہے ہو، جس آل محمد پر تم درود پاک پڑھ کے اپنی نمازیں قبول کرواتے ہو، انہی کا پانی بند کرتے ہو۔ میں تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں، میں ڈر کے مارے آپ سے نہیں کہتا، میں تمہیں اس بات کا وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر آج آپ پانی دے دو گے تو حشر کے میدان میں آپ کو نہر تسنیم اور حوض کوثر سے جام پلانے کا میں وعدہ کرتا ہوں، وہاں آپ کو پیالے پلاؤں گا۔ مگر پتھر دل انسانوں کے دل میں کوئی بھی جو ہے وہ محبت نہیں آئی۔ اس نے عمر و سعد نے کہا، حریثہ بن زید ذرا اپنے لشکر سے باہر نکل اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خطاب کا تو جواب دے دے۔ حریثہ لالچی تھا، وہ باہر نکلا، کہنے لگا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، آپ کہہ تو سارا کچھ درست رہے ہیں، لیکن اس وقت آپ کو جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اسی میں آپ کی خیر ہے، آپ کو ہیرے ملیں گے، جواہرات ملیں گے، سلطنت ملے گی، بادشاہت ملے گی اگر آپ یزید کی بیعت کر لو۔ حضرت عباس کا خون جو تھا وہ جوش میں آ گیا، آپ نے فرمایا، اگر اے یزید اور یزید کے پیروکاروں یہ بات سن لو، یزید فاسق فاجر کی بیعت کرنی ہوتی تو نان مصطفیٰ کے روضہ کو چھوڑ کر کوفے کے ریگستانوں میں آتے، مدینہ پاک کی گلیوں کو چھوڑ کر کربلا کے میدان میں ڈیرا لگا لیتے۔ پانی کے چند قطروں کی خاطر بادل کے آگے گردنیں نہیں جھکا سکتے۔ قرآن کے دشمنوں کو نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے والے ہیں، جاؤ پانی دو یا نہ دو مگر یزید کی بیعت کی توقع نہ رکھنا۔ اب عمر و سعد نے ایک اور چال چلائی کہ آپ اب شمر کو بھیج رہا ہے کہ شمر آپ بھائی کا حکمت عملی سے کام لو اور آپ بھائی ہونے کا مظاہرہ کر دو، انہیں کہہ دو کہ میں آپ کی طرف ایک بھائی ایلچی بن کر آیا ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں، میں آپ کو ہیرے جواہرات لے کے دوں گا، آپ کو سلطنت اور بادشاہت لے کے دوں گا، آ جاؤ اپنی جان بچا لو، شہادتیں نہ لو، اپنی جان قربان نہ کرو، دین کو چھوڑ دو، آؤ ہماری طرف آ جاؤ، آپ کو ہر خزانہ مل جائے گا۔ شمر کی اس بےہودہ گوئی پر حضرت عباس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ حضرت عباس کہنے لگے، اوے یزید، اوے شمر، یہ بات غور سے سن لو، دین و شریعت اور حق و صداقت کے مقابلے میں بھائی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہر فرات کی خاطر حوض کوثر کو ہم ضائع نہیں کریں گے اور نہر تسنیم کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اور کہنے لگے، او شمر، مجھے وہ بات یاد ہے جب حضرت مسلم بن عقیل کو بھی ہم نے اس میدان کربلا میں آنے سے پہلے ایلچی ہی بنا کر بھیجا تھا، تمہیں سمجھانے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ نے جو اس حضرت مسلم بن عقیل کے رضی اللہ عنہ کا جو آپ نے حال کیا ہے، جو جس طرح وہ شہید ہوئے ہیں، جو ان کو تکلیف دی ہے آپ نے اور جو ظلم کیے ہیں وہ میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اور اس کے بعد جب انہیں شہید کر دیا گیا تھا، ان کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم جو بالکل معصوم تھے، جو ان کو آپ نے رلایا، جس حالت سے ان کو شہید کیا، وہ واقعہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے نیزے کو جنبش دی اور شمر کتے کی طرح میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گیا۔
حضرت عباس نے گھوڑے کو اشارہ کیا، تیزگی سے دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے۔ آپ نے یزیدیوں کو اپنی تلوار لہرا کر اتنے ان کو قتل کر کے ڈھیر لگا دیے، قتل عام کر دیا۔ اور پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ آپ نہر فرات کے قریب چلے گئے۔ آپ کو پیاس کافی تھی، لوگوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد کچھ پیاس سے بےتاب ہو رہے تھے۔ آپ نہر فرات کے پاس گئے، آپ نے پانی کا چلو بھرا، پانی پینا چاہا، لیکن پھر اہل بیت کا منظر خیموں والا ان کو نظر آ رہا تھا کہ میری بی بی سکینہ پیاسی ہے، میری زینب بہن جو ہے وہ پیاسی ہے، سبھی پیاسے ہیں، میرا چھوٹا سا معصوم علی اکبر بھی اور علی اصغر بھی پیاسا ہے، لیکن میں اب اس حالات میں پانی نہیں پیوں گا۔ آپ نے پانی کا چلو بھرا، اسی طرح آپ نے نیچے گرا دیا۔ اس کے بعد آپ نے گھوڑے کو پانی کی طرف کیا، گھوڑے کا منہ نیچے کی طرف کیا۔ لوگوں اس بات پہ غور کر لو، حیوان بھی اہل بیت کی صحبت کا اثر لے کر ان کی قدر پہچانتا تھا، ان کو سمجھ، اس گھوڑے کو سمجھ آ گئی تھی، وہ ایک حیوان ہو کر اس نے پانی نہیں پیا۔ تو یزید ایسے ہیں، ان کے غفلت کے پردے چڑھے ہوئے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حضرت عباس نے اس وقت پانی کا مشکیزہ بھرا اور اپنے کندھے پر رکھ لیا، گھوڑے کو آپ نے دوڑایا، اور وہ بجلی کی طرح گھوڑا جو تھا وہ تیز رفتار تھا۔ جو ہی آپ خیموں کے پاس پہنچے، عمر و سعد چلایا، کہنے لگا، بنو امیہ کے بہادرو تم کدھر ہو؟ تمہیں میں خزانے بھی دوں گا، میں تمہیں بادشاہت دوں گا۔ اگر آج اہل بیت کو پانی مل گیا تو قیامت تک لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ آپ کہاں بیٹھے ہو؟ ذرا اپنی جرت دکھاؤ۔ حریثہ بن زید اندھا ہو گیا، یزید کے لشکر میں سے تھا، حریثہ لالچی تھا، حریثہ بن زید اندھا ہو گیا، اس نے تلوار اٹھائی اور حضرت عباس کی طرف لہرائی۔ حضرت عباس نے اپنی ڈھال سامنے کر لی، آپ کی ڈھال اتنی مضبوط تھی کہ اس کی تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اسی وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حریثہ بن زید کو ہاتھ سے جھنجھوڑا اور نیچے پھینک دیا۔ اتنے میں ایک ظالم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ پہ ایک برچھی لگائی، وار خطا ہو گیا۔ آپ نے اپنی تلوار سے اس ظالم کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے، راستہ پھر دوبارہ صاف ہو گیا۔ یہ منظر اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بہادری اور کامیابی کا۔ حضرت امام حسین خیموں میں کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے، آپ حضرت عباس کو داد دے رہے تھے، اور بی بی زینب جو تھی وہ پردے میں خیموں میں دیکھ رہی تھی، دعائیں مانگ رہی تھی، خیر مانگ رہی تھی، اور ان کی بہادری اور جرت کو داد دے رہی تھی۔ بی بی سکینہ بہت ہی زیادہ معصوم تھی، وہ خوش ہو رہی تھی کہ ابھی ہمیں پانی مل جائے گا۔ اتنے میں ایک شکی اٹھا، اس ظالم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دائیں بازو پر تلوار لگائی، آپ کا دایاں بازو جو تھا وہ شہید ہو گیا، کٹ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا مشکیزہ جو پیچھے تھا آپ نے بائیں بازو سے پکڑ لیا، اس ظالم شکی نے آپ کا یہ بازو بھی جو تھا وہ شہید کر دیا، کاٹ دیا۔ آپ نے اپنا مشکیزہ اپنے دانتوں میں تھمایا، مضبوطی سے پکڑ لیا، پانی گرنے نہیں دیا۔ اور جب یہ منظر ہو رہا تھا تو عمر و سعد نے کہا کہ عمر بن الحاج آگے بڑھو۔ اب حضرت عباس علمدار کا پانی جو ہے، ان کا مشکیزہ جو ہے، ان کو اپنے تیروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ چھلنی کر دو۔ انہوں نے، عمر بن الحاج نے مسلسل تیر اندازی سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مشکیزہ جو تھا وہ چھلنی کر دیا، اور پانی جو تھا وہ سارا بہہ گیا۔ اس کے بعد اس ظالم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر بہت ہی زیادہ تیر، تلوار اتنے برسائے کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس وقت جب آپ کے بازو کٹ گئے، آپ شہید ہو گئے، بی بی زینب کی اس وقت کچھ یہ پکار تھی، ایک اکلا شیر علی دا تے دشمن سجے کھبے، 360 جاں بدن دے اتے لوکو تیر عباس نو وجے۔ بی بی زینب خیمے وچوں اٹھے باہر پجے، کر کے منہ فرات دی ولے تے پئی ویر عباس نو سدے، گھر ٹورامی بابل جایا اسی پانی پی پی رجے، گھر ٹورامی بابل جایا اسی پانی پی پی رجے، آخ عزیزہ باج پر ہماں اج کون زینب نو کجے،
اس طرح بی بی زینب کی آہیں تھی، آپ کا دل اس طرح تڑپ رہا تھا. خیموں میں ایک حشر برپا ہو گیا اور حضرت امام حسین امام عرش مقام کی کمر ٹوٹ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین مکرم، داستان کربلا ابھی جاری ہے. انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں آپ کو بتایا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ.